اچھا لیکن شیخ جو ہمارے عثمان رضی اللہ عنہ ہے تیسرے خلیفہ، انہوں نے بھی تو سارے قرآن کو جلوایا تھا جو تبھی موجود تھے، الگ الگ ورژن تھے قرآن کے۔ کون کہتا ہے قرآن کو یہ جلوایا تھا بخاری کی حدیث ہے شیخ، ابھی اگر آپ چاہیے تو میں ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بخاری کی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے توہین کے طور پر مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ قرآن کو جلوایا تھا۔ کہ کوئی واضح دلیل قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کو جلانا گستاخی ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے خود قرآن کو جلایا تھا، جتنے بھی ان کے پاس ورژن تھے۔ جھوٹ بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے کہ قرآن کو جلایا تھا انہوں نے۔ میں ابھی آپ کو حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ آدھی ادھوری معلومات ہے آپ کی، آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں حضرت عثمان پر۔ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال، آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر۔ امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو، اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے۔ ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ رضا اللہ مدنی بات کر رہے ہیں نا؟ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ شیخ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں، آپ کا نمبر مجھے ابھی ایک ویب سائٹ پہ ملا۔ جی اصل میں شیخ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ابھی 3 دن پہلے ایک مرتد نے، ایکس مسلم سمیر نام ہے، اس نے ابھی قرآن کو جلایا ہے اپنی لائیو سٹریم میں، تو معاملہ کافی گرمایا ہوا ہے۔ تو اس میں قرآن اور حدیث میں کیا روشنی ملتی ہے؟ اس کو بلاسفیمی مانی جائے گی یا کیا مانا جائے گا قرآن کو جلانے کو؟ جو کچھ بھی جلا رہا ہے وہ کوئی نو مسلم جلائے یا کوئی عیسائی یہودی جلائے، وہ سب مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ان کو یہ جرأت ہو رہی ہے۔ ہاں نہیں لیکن جی آپ بولیے۔ اگر مسلمان کمزور نہ ہوتے اور ان کو یہ احساس ہوتا کہ جن کی مذہبی کتاب ہم جلا رہے ہیں وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں ہم کو، تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ مطلب کیا بدلہ لیا جائے شیخ؟ کیا بدلہ لیا جائے؟ وہ ایک آدمی تھوڑے ہی لیتا بدلہ، وہ تو قومی طور پر اب اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، ان سب کو اکٹھا ہو کر اس مسئلے پر حکومت سے سب سے پہلے احتجاج کرنا چاہیے اور اس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے، اور پھر پریس کانفرنس کر کے ناراضگی کا اظہار کیا جائے اور حکومت طبقے سے کہا جائے کہ یہ باتیں رکنی چاہیے اور اس مجرم کو سزا دی جائے، ورنہ اس کے رد عمل میں کوئی اور عمل ہوگا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ نہیں لیکن بنیادی سوال شیخ یہ اٹھتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ قرآن کے جلانے کو اگر ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کو، پولیس کے پاس جاتے بھی ہیں، تو اس کو کیا بلاسفیمی ہم مانیں گے اسلامی طور پہ یا کیا مانیں گے؟ بلاسفیمی کیا ہوتا ہے؟ بلاسفیمی گستاخی، آپ لے لیجئے اردو ورڈ، اس کو گستاخی مانیں گے یا کیا مانیں گے؟ کیونکہ لیگل ٹرم میں اس کو بلاسفیمی بولتے ہیں۔ ہاں تو یہ تو گستاخی سے بھی بڑی چیز ہے، اتنے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے آپ کھلواڑ کر رہے ہو۔ یعنی قرآن کے جلانے کو ہم گستاخی مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی بھی مذہبی کتاب کو آپ جلاؤ گے تو آپ اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اس کو دکھ دے رہے ہو، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو آپ۔ صحیح۔ تو لیکن شیخ یہ مطلب قرآن حدیث سے کوئی روشنی ملتی ہے کیا کہ اگر کوئی قرآن جلاتا ہے؟ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو آپ کہ قرآن کون جلاتا ہے کون نہیں جلاتا ہے؟ جب ہماری حکومت تھی، آپ اہل حدیث کیسے اہل حدیث ہو؟ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔
رسول اکرم جب تھے، صحابہ کرام جب تھے، جب ہماری حکومتیں تھیں، دنیا کے کسی آدمی کو قرآن جلانے کی ضرورت تھی کیا؟ صحیح بات ہے تو آپ آپ کی، دیکھ لیکن رہے ہو کہ قرآن میں کہیں ملے گا، کہیں حدیث میں ملے گا، لیکن قرآن شیخ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود جا کے کمپلینٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ باقی لوگ تو کر بھائی نہیں آپ رہے۔ اکیلے کیوں سوچ رہے ہو؟ میں آپ پورے جماعت محلے کے والوں کو لے لوگوں کے جاؤں گا نا شیخ۔ آپ جماعت کے پاس جاؤ، جماعت کے لوگوں کو کہو، جو ذمہ دار ہیں ان کو کہو، وہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ اس کے لیے احتجاج کریں اور کیس درج کرائیں۔ الگ الگ محلے سے الگ الگ لوگ کیس درج کرائیں۔ صحیح صحیح، لیکن قرآن حدیث سے ہم کو کوئی واضح صریح دلیل نہیں ملتی بھائی ہے۔ قرآن حدیث کی ضرورت ہے، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کون سی بات کر رہے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث؟ جب بتا دیا کہ قرآن حدیث میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن شیخ جو ہمارے عثمان رضی اللہ عنہ ہے، تیسرے خلیفہ، انہوں نے بھی تو سارے قرآن کو جلوایا تھا جو تبھی موجود تھے، الگ الگ ورژن تھے قرآن کون کے۔ کہتا ہے؟ کون کہتا ہے قرآن کو جلوایا تھا انہوں نے؟ بخاری کی حدیث ہے شیخ، ابھی اگر آپ چاہیے تو میں ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بخاری کی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے توہین کے طور پر مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ قرآن کو جلوایا تھا۔ نہیں، مطلب یہ جلوایا تھا، یہ تو ہم کو ماننا پڑے گا نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی نے قرآن شریف کئی قرتوں پر تھا، تو رسول اکرم کی قریش کی جو قرت تھی، الگ الگ احرف تھے نا۔ رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ قرت کی نہیں، احرف کی بات کرتی ہے نا، 7 احرف میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ ارے احرف کا مطلب تو آپ سمجھو، آپ نے پڑھا ہے تو اس کو ذرا اچھی طرح سے پڑھ لو۔ ہاں آپ بتائیے نا شیخ، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میں رجوع کر لوں گا۔ ہاں، تو قرآن شریف عرب میں بہت سے قبیلے ہیں، سب کے الگ الگ لہجے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اردو میں دلی والے الگ لہجے میں، لکھنؤ والے الگ لہجے میں، آپ کے پورب والے لوگ الگ لہجے میں اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں، لیکن سمجھتے تو ہیں، لیکن لہجہ اپنا الگ الگ ہے۔ لیکن لہجے قرآن میں شریف بھی عربوں کے لہجے میں تھی، ان کی زبان پر تھی۔ تو شیخ معنی اس کا اگر لہجہ الگ ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ میں اگر دلی میں ہوں تو دلی والے جو ہے کر رہے کو کر ریا کر کے کچھ بولیں گے، تو لہجے چینج ہونے سے معنی تو چینج نہیں ہوتا نا شیخ۔ لیکن اگر آپ دیکھیے جو ابھی جو ورژن ہے قرآن کے، جتنے ورش ہے، قالون ہے، دوری ہے، سوسی ہے، ہم تو حفظ کو لے کے چلتے ادھر ہندوستان پاکستان میں، تو اس میں تو معنی کا فرق بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک آدھ آیت بتائیے۔ جی، ایک آدھ آیت بتائیے۔ ایک آیت، جیسے میں مثال کے طور پہ ایک آیت کی جو شروعات ہے وہ کل سے ہوتی ہے، اور دوسری وہی آیت دوسرا جو قرآن کا ورژن ہے اس میں کالا سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کل اور کالا میں کیا، کل اور کالا میں کیا فرق ہوا؟ آپ بتائیے کالا اور کل میں کیا فرق ہے؟ بنیاد تو ایک ہی ہے۔ کیسے ایک ہی ہے؟ کالا کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کالا مطلب کیا ہوتا ہے شیخ؟ قل ہو اللہ احد اگر میں کہوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، کہہ دیجئے، ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں قل ہو اللہ احد تو حکم ہوگا کہہ دیجئے، اور اگر میں کالا کے ساتھ شروع کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ رسول نے۔ اگر مطلب جس کسی کی بھی بات ہے، قرآن کوئی رسول کی بات تھوڑی ہے، اللہ کی بات ہے۔ نہیں، لیکن اللہ رسول کا قول بھی تو کئی جگہ پہ نقل کرتا ہے نا۔ آپ یہ بتائیے، آپ انکار حدیث کرتے ہیں کیا؟ نہیں، میں انکار حدیث نہیں ہوں، کچھ لگ رہا ہے کچھ جراثیم ہیں آپ کے اندر کچھ۔ ارے شیخ، میں اہل حدیث ہوں، میں طالب علم ہوں۔ آپ اہل حدیث ہی منکر حدیث زیادہ ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں، علماء سے الگ ہو جاتے ہیں تو کچھ سے کچھ سمجھنا شروع کر دیں۔ لیکن اس سے تو حدیث کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا شیخ، یہ تو جو بات ہو رہی ہے وہ قرآن کی ہو رہی ہے۔ آپ ایک عالم دین ہے، کالا اور قل، یہ قل ہو اللہ احد میں کون سی قرت ہے جو کالا سے ہے؟ نہیں، قل ہو اللہ احد میں نہیں ہے، میں آپ کو کالا کے ساتھ والے ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، آپ اگر سورہ احزاب کی
आयत नंबर 38 ले ले, एक मिनट रुकिए। अच्छा, मैं आपको उसका हवाला भी देता हूँ। अच्छा, एक जो और एक मिसाल है जो माना चेंज हो जाता है, वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 68 है, जो हफ्स का जो वर्जन है उसमें है रब्बना आतीहिम। आप बहस किस बात पर कर रहे हैं? आप बहस किस बात पर कर रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम ने कुरान को जलाया, उस बात पर बात कर रहे हैं कि इस बात सही पर बात है? नहीं, इस पे मैं कभी आपसे जो है ना कभी दूसरे वक्त कॉल करके आपसे सीखूंगा ये जो मेरा डाउट है। लेकिन असल मेरा बुनियादी सवाल यही था कि कोई वाज़े दलील कुरान हदीस से हमें मिलती है कि कुरान को जलाना गुस्ताखी है, क्योंकि हजरत उस्मान ने खुद कुरान को जलाया था, जितने भी उनके पास वर्जन थे। झूठ बात है ये झूठ बात है कि कुरान को जलाया था उन्होंने। मैं अभी आपको हदीस का हवाला दे देता हूँ। आधी अधूरी मालूमात है आपकी, आधी अधूरी मालूमात की बुनियाद पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हजरत उस्मान पर। शेख, मैं आपको हदीस दे देता हूँ, अभी बुखारी और मुस्लिम की हदीस आप जो दे रहे हो मेरी पढ़ी हुई है। आप मुझे हदीस सुना रहे हो, मैंने नहीं पढ़ी हदीस। क्या सही बुखारी हदीस नंबर 4987, तो इसमें तो साफ वाज़ेह लिखा है। 4987 कुछ भी कहो, लेकिन वो आधी अधूरी आपकी मालूमात है जिसकी बुनियाद पर आप ऐसा कर रहे हो। तो हजरत उस्मान ने नहीं जलवाया था क्या? आप बेकार की बात में बहस कर रहे हैं। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो ना बगैर इजाजत के, और फिर इसको आप दूसरे लोगों को सिखा कर फितने फैलाओगे। लोगों को पता चलेगा ना। रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हो? ताकि हमारी बात आवाम तक पहुंचे। इसमें घबराने की क्या बात है? इस बात को आपको आवाम तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? क्योंकि लोग जो है की क्या जरूरत है? आपकी इन सारी बातों से बात कहाँ से निकाली आपने और कहाँ तक पहुंचाई और हजरत उस्मान को और इस जालिम को एक दर्जे में बड़ा लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, मैं एक दर्जे पे नहीं, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि उन्होंने भी आग लगाई थी, जलाया तो लगाई थी ना शेख, कुरान जला दिया, लगाई थी ना शेख। मैं आपके सामने हदीस पढ़ देता हूँ, उन्होंने तो लगाई थी आग। पढ़ो मेरे सामने, मैंने हदीस पढ़ी हुई है, मुझे मत सुनाओ हदीस। तुम इस जालिम को हजरत उस्मान के बराबर लाकर खड़ा कर रहे हो, क्योंकि अमल दोनों ने एक ही किया है ना। मैं करूंगा शेख, अमल दोनों ने एक ही किया है ना। उस मरदूत ने भी कुरान को जलाया है और हजरत उस्मान ने भी कुरान को जलाया है। ये हजरत उस्मान की शान में और सारे मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता करने और उनको दुख पहुंचाने के बराबर है आपकी ये बात। शेख, मैं तो दलील से बात कर रहा हूँ। कुरान को जलाया है और हजरत उस्मान ने भी कुरान को जलाया है, तो हजरत उस्मान भी मुजरिम है, वो भी मुजरिम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहे हो, आप यही कह रहे हो, लेकिन आपको शऊर नहीं है कि आप कह क्या रहे हो। शेख, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको दलील दे रहा हूँ कि जो काम आप मुझे बता रहे हो, आप मुझे बता रहे हो कि हजरत उस्मान इतने गलत आदमी थे, इतने गलत आदमी थे कि उन्होंने कुरान जलाया था। तो आप इनकार करते इस बात से कि उन्होंने कुरान नहीं जलाया? ये बात यही मैं कह रहा हूँ कि आप गुस्ताखी कर रहे हो हजरत उस्मान की शान। मैं पूछ रहा हूँ आपसे हजरत, मेरे सामने नहीं रहे हो आप पूछ नहीं रहे हो, आप ये बात रिकॉर्ड करके आप फितना फैला रहे हो। ये देखिए हदीस क्या कहती है, चुनांचे इन लोगों ने ऐसा फैला किया। आप हदीस मत सुनाओ मुझको, और आप ये बंद कर दो रिकॉर्डिंग, और मुझको फोन मत करना आइंदा कभी। अच्छा शेख